کرنے کا آپ سے پرپس ہے کہ ابھی فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ انڈیا آئے ہیں. انڈیا کے ریپبلک ڈے پر آ کر سر انہوں نے بڑے بڑے بیانات دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈیا کو میک ان انڈیا ہیلی کاپٹر بنانے کے لیے میں مدد کروں گا, یہاں پر ایک پلانٹ لگاؤں گا. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ 30,000 اسٹوڈنٹ کو 2030 تک فرانس لے کر جاؤں گا اور فرانس پر جا کر ان کو اسٹڈی دی جائے کہ انڈیا اور فرانس کے بیچ ایک میگا ڈیل سامنے آ رہی ہے. یہ میگا ڈیل نہ تو رافیل کی ہے نہ نیوکلیئر پلانٹ کی ہے, وہ تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. یہ میگا ڈیل ہے ہیلی کاپٹرز کی. اب انڈیا میں ہیلی کاپٹرز بھی مینوفیکچر کیے جائیں گے. فرانس کے صدر ایمنل میکرون نے یہ کہا ہے کہ وہ 30,000 انڈین اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو 2030 تک فرانس لے کے جائیں گے. پاکستان جیسا گھٹیا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے. سیریسلی میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گی, میں آج جو ہے کسی انٹرویو کے ساتھ, کسی پبلک انٹرویو کے ساتھ نہیں آئی. اگر میں بات کروں دوسرے ملکوں کے ساتھ ریلیشن کی انڈیا کی, تو سر وہ ڈے بائی ڈے بہت سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں. ہر کوئی کنٹری چاہتا کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرے, بہتر ہوتے جائیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں بیک اینڈ پر رکھ کر انڈیا کو فرسٹ پریورٹی پہ کیوں رکھا Mark deal will see the production of both the H-125 single-engine helicopter for commercial use and the popular H-130 helicopter, جو کہ وی آئی پی ٹرانسپورٹ, میڈیکل ایمرجنسیز, اور کہ ایئر بس کوئی بھی ایک اسٹریٹجک فٹ ہولڈ ہے ایک فاسٹ گروئنگ اکانومی میں, انڈین مارکیٹ میں, اتنی بڑی مارکیٹ میں اس کو جو ہے وہ جگہ مل رہی ہے. یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے. دیکھیں, ابھی فرینچ پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نئے راستے تلاش کریں گے انڈیا اور فرانس کی پارٹنرشپ کے حوالے سے, اور جس میں یہ جو انڈین اسٹوڈنٹس جائیں گے یہ فرینچ بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے جناب. اور نئے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس خطے میں نئے نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں الائنسز کا. ٹھیک ہے جی, تاکہ وہ فرینچ سیکھیں. آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ اس خطے کے اندر انڈین اوشن اینڈ پیسیفک اوشن کے اندر فرانس کی اوورسیز ٹیریٹریز ہیں, نیو کیلیڈونیا, میسیڈونیا, کو اس طرح کر کے 6-7 نام ہیں. جے ہند دوستو, ایس پی نیوز 91 میں آپ کا سواگت ہے. دوستو آپ سبھی کو پتہ ہی ہے کہ 26 جنوری کے اوسر پر جو فرانس کے راشٹرپتی ہیں میکرون, جو کہ بھارت گیسٹ کے روپ میں آئے ہوئے تھے, ان کو انویٹیشن تھا اور وہ گیسٹ کے روپ میں آئے ہوئے تھے. اب انہوں نے جب 26 جنوری کی پریڈ دیکھی تو اس کی بہت ہی زیادہ تعریف کی, اور میں آپ کو بتا دوں راشٹریہ گان میں بھی اٹینشن ساودھان کی استھتی میں کھڑے رہے, اور بہت ہی انہوں نے بہت ساری ڈیل فائنل کی اور بہت سارے بھارت کو تحفے بھی دیے, جس میں کہ 30,000 اسٹوڈنٹ 2030 تک جو ہے بھارت سے فرانس جائیں گے, جس میں کہ انہیں فرینچ بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اب تک بھارت کے اندر جو ہے ہیلی کاپٹر نہیں بنائے جاتے تھے, لیکن اب میڈ ان انڈیا ہیلی کاپٹر بنانے کا بھی انہوں نے پرستاو رکھا, جو کہ انڈیا کے اندر بنیں گے. تو دوستو یہ بہت ہی بڑی خوشخبری کی بات ہے. اب یہ سنتے ہی جیسے ہی یہ پاکستان میڈیا کے پاس خبر پہنچتی ہے تو اس کو تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ پتنگے لگنے ظاہر سی بات ہے. اب پاکستانی میڈیا کا اس خبر پر کیا ری ایکشن ہے, تو آئیے دوستو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں. اسکالرشپ ہوگا اور انڈینز کو ہم بڑا ایڈوانٹیج دیں گے. فرانس اتنا ہی ایڈوانٹیج دے رہا ہے. دیکھیں یہ رشیا بھی اتنا ایڈوانٹیج دینا چاہتا ہے. دیٹس ہاؤ دا فارن پالیسی شوڈ بی. کہ آپ دیکھیں, ابھی فرینچ پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نئے راستے تلاش کریں گے انڈیا اور فرانس کی پارٹنرشپ کے حوالے سے, اور جس میں یہ جو انڈین اسٹوڈنٹس جائیں گے یہ فرینچ بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے جناب. اور نئے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس خطے میں نئے نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں الائنسز کا. ٹھیک ہے جی, تاکہ وہ فرینچ سیکھیں. آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ اس خطے کے اندر انڈین اوشن اینڈ پیسیفک اوشن کے اندر فرانس کی اوورسیز ٹیریٹریز ہیں, نیو کیلیڈونیا, میسیڈونیا, کو اس طرح کر کے 6-7 نام ہیں. میں نے ایک پیپر لکھا تھا, اس میں وہ سارے مجھے نام ڈیفیکلٹس ہیں جو بھول جاتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرینچ لینگویج کو پروموٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ انڈین اسٹوڈنٹس جس نے فرانس میں اسٹڈی کی ہو اس کے لیے ہم جو ویزا پروسیس ہے وہ بہت آسان کر دیں گے.
اٹ مینس کہ اگر آپ فرانس آئیں گے پڑھ کے چلے جائیں گے، دو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں، یہ ہے کہ آپ پڑھ کے جائیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کو ہم واپس لیں گے. اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ دفعہ وہاں پڑھتے ہیں تو اللیگل بھی ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے، یہ سارے ساؤتھ ایشین اسٹوڈنٹس کا ڈائلما ہے. میں نے آئی ہیو سین دیٹ پرسنلی، بہت ساری جگہوں پہ میرے جاننے والے بھی ایسے رہ جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس 35 یونیورسٹی ہیں جو کیو ایس رینکنگ میں ہیں، 15 جو ہیں وہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں ہیں. اور انڈینز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب فرینچ کا یہ ہے کہ فرینچ بہت ساری جگہوں پہ بولی جاتی ہے. بیلجیم کا ایک بہت حصہ ہے، اس میں بھی فرینچ بولی جاتی ہے. فرانس میں جو ہے وہ فرینچ بولی جاتی ہے. کینیڈا کے اندر فرینچ بولی جاتی ہے، بلکہ کینیڈا کی تو آفیشیل لینگویج کی طرح سے انگلش ہے، اسی طرح فرینچ ہے. ٹھیک ہے جی. سو وہ انہوں نے نریندرا مودی کے لیے فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے پورے جسے کہتے ہیں نا فلڈ گیٹ کھول دینا، ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے کہ جو نریندرا مودی نے بیسیکلی ہی از ناٹ گیونگ اٹ ٹو نریندرا مودی، ہی از گیونگ ہی از ڈوئنگ اٹ فار ہمسیلف. یہ جتنے بھی بڑی پاورز ہوتی ہیں، یہ جتنے بھی بڑے ممالک ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ فرانس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ انڈیا پہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، بیکاز وہ تو ٹیلنٹ لے کے جا رہے ہیں، وہ انڈین ٹیلنٹ کو لے جائیں گے. اب یہ جو 30,000 اسٹوڈنٹ جائے گا، اس کے پیچھے جب فرینچ نے اسکروٹنی کرنی ہے تو جو بیسٹ آف دا بیسٹ مائنڈ انڈیا کا ہونا انہوں نے لے جانا ہے. وہ جیسے جا کے پڑھائیں گے سائنسز پو میں، ادھر ادھر بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں. فرانس از اے بیوٹیفل کنٹری بائی دا وے. اگر آپ کو موقع ملے اینڈ پرٹیکولرلی دا کنٹری سائڈ، گاؤں میں جائیں، ادھر ادھر، آپ کو مزہ آتا ہے فرانس میں. میں نے کافی ٹریول کیا ہے فرانس میں، اینڈ بڑی ڈرائیونگ بھی کی ہے میں نے فرانس کے اندر، اور بہت خوبصورت جگہ دیکھنے لی، پرٹیکولرلی گاؤں شاؤں. ہمیں تو اپنے گاؤں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا لگتے ہیں وہ دیکھ کے. بہرحال ہمارے گاؤں بھی بہت اچھے ہیں بھائی، ہم جہاں پلے بڑے ہیں. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ 30,000 اسٹوڈنٹس میں لے کے جاؤں گا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو اس کے کانسیکوینسز بیسیکلی ان ادر وے، ایمنل میکرون مودی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو گھبرانا، ہم تمہارے پیچھے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ از کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ تو بہت اسکالرشپ دیتے ہیں انڈینس کو، ٹھیک ہے، اور امریکنز پوری دنیا میں سب کو اسکالرشپ دیتے ہیں. فل برائٹ پروگرام ہے، پاکستانیوں کو انہوں نے ہزاروں اسکالرشپ دی ہے. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی ساری بیوروکریسی، پاکستان کی ساری مڈل کلاس، اپر کلاس جو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ سارے امریکن پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں، برٹش سے پڑھے ہیں، امریکن سے پڑھے ہیں، فرینچ سے تو کم پڑھتے ہیں، یورپ سے کم پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک دیکھیں کہ انہوں نے بیسیکلی نریندرا مودی کے پیچھے ہاتھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تاثر دیا ہے. نریندرا مودی نے کیوں بلایا تھا فرینچ پریزیڈنٹ کو، میں یہ کہہ چکا ہوں پہلے. نریندرا مودی بیسیکلی وانٹیڈ ٹو گیو اے میسج ٹو جو بائیڈن کہ بھائی اگر تم ہمارے نہیں آ رہے اس پہ تو ٹھیک ہے، میرے پاس جو یورپ کا سب سے تگڑا پلیئر ہے وہ میرا پارٹنر ہے، میں اس کو لے آؤں گا. تو دیٹس ہاؤ. اینڈ دین آپ وہ پکچرز دیکھیں وہ کس طرح گھوم رہے ہیں اور وہ مل رہے ہیں اور کس طرح انگیج کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی ہاؤ دا ریلیشن شپ کیسا ہے. آپ کو ریلیشن شپ کی نوعیت کا پتہ چلے گا کہ جب فرینچ پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ محسوس کر رہا ہو کہ میں نے ایک نریندرا مودی کے ساتھ سیلفی لینی ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے ایک اٹالین پرائم منسٹر ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے سیلفی لینی ہے. سو آئی تھنک دس از اے سیلفی جو کہ ایمنل میکرون صاحب نے مودی صاحب کے ساتھ لی ہے. سو دیٹس ہاؤ وین پریزیڈنٹس ڈو لائک دس. اور ان کو ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں کہ وہ آج ان کو اتنی بڑی آنر وہ دے رہے ہیں انڈینس. یہ آنر ظاہری بات ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں نا آسان کام نہیں ہے یہ آنر لینا. اٹس اے ٹف جاب. اب فار ایگزامپل انڈیا جو ہے، انڈیا نے اپنا ایک ہائیسٹ 4 اپنے جو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہیں پدما شری، وہ ایک فرینچ یوگا ٹیچر کو دیے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو بہت سارے جو ایوارڈ ہیں وہ فرینچ لوگوں کو دیے. آئی تھنک 4 جو ایوارڈ ہیں انہوں نے فرینچ کو دیے ہیں. لٹریچر کے اندر دیا ہے، اس کے بعد یوگا کے اندر دیا ہے. دیکھیں وہ بھی انڈیا اس اپنی کیس کو پروموٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک ویٹ سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو انہوں نے دیا ہے، اس نے کافی کام کیا ہے. اور یہ جو ایک
ہیں کرن ویاس, آئی تھنک مے بی ان انڈین فرینچ, ان کو دیا ہے. سو دین جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, انڈیا کا جو تھرڈ ہائیسٹ ایوارڈ ہے پدما بھوشن, وہ تائیوان کی نیشنل جو کمپنی ہے سی او فاکس کون کو دی ہے. یہ تائیوان اور اس میں اینڈ کریٹس اے ویلیویبل پارٹنرشپ دیٹ کوڈ پیو دی وے فار فیوچر کولیبریشنز ان ایویشن سیکٹر. اچھا, اگر آپ یہ کہیں گے کہ صرف یہی والی میگا ڈیل تو ہے یہ والی کہ جس کے اوپر ہی بات کی جائے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ صرف یہی نہیں ہوا, بلکہ پریزیڈنٹ میکرون کے وزٹ کے دوران جو ہم نے آپ کو رافیل اور نیوکلیر پلانٹس کی ڈیلز کے بارے میں اور ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں یہ بتایا تھا کہ ان کی بھی بات چیت چل رہی ہے, وہ بھی آن کارڈز ہیں. اس میگا ڈیل کے علاوہ بھی بہت سے اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہیں, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ فرانس ایمز ٹو ہیو 30,000 انڈین اسٹوڈنٹس ان اٹس یونیورسٹیز بائی 2030. 2030 تک فرانس اپنی یونیورسٹیز میں 30,000 انڈین اسٹوڈنٹس کی جگہ بنائے گا, وہاں پر ان کو داخلے ملیں گے, ان کو جگہ ملے گی. اور یہی نہیں بلکہ پریزیڈنٹ میکرون نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے, انڈیا کو تھینک یو بولا ہے, تھینکس ٹو انڈیا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی بڑے آنر کی بات ہے کہ وہ یہاں پر اس ریپبلک ڈے پر تشریف لائے ہیں چیف گیسٹ کے طور پر, اور بہت ہی زیادہ وہ خوش نظر آئے. اور انڈیا کو تھینک یو بھی بولا ہے, انہوں نے کہا ہے تھینکس ٹو انڈیا. اور صرف تھینکس نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ آنر ہے, پریزیڈنٹ میکرون نے کہا کہ ان کے لیے یہ آنر ہے کہ ان کو انڈیا کے ریپبلک ڈے پر ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا. تو بڑی انہوں نے تعریفیں کی, بڑا شکریہ ادا کیا, تھینک یو بولا انڈیا کو, اور ساتھ ہی کہا کہ اٹس این آنر فار ہم کہ وہ وہاں پر ریپبلک ڈے پر تشریف لے کر گئے اور چیف گیسٹ کے طور پر آئے ہیں. تو دیکھیں جو دنیا کے اب بڑے سے بڑا لیڈر ہے وہ انڈیا کے کسی ایونٹ پر آنا اپنے لیے آنر کی بات سمجھتا ہے. یہ دیکھیں آپ, اس کے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ اس کو بلایا گیا ایز اے چیف گیسٹ. اور وہ کون سا لیڈر ہے کہ جو نہیں جانا چاہتا, اور وہ کون سی کمپنی ہے. اب ٹاٹا تو انڈیا کی کمال کی کمپنی ہے, ٹاٹا گروپ جو ہے اس کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں تو وہ تو امیزنگ ہسٹری اس کی, جتنی ان کی اسٹرگل, ان کا جو طریقہ کار ہے اور جیسے انہوں نے اپنے ملک کے لیے کام کیا. یعنی ٹاٹا وہ کمپنی ہے کہ جو انڈیا کے لیے بہت زیادہ اس نے کام کیا ہے, اور بہت چیریٹی بھی وہ کرتے ہیں, اور بہت بڑے بڑے انہوں نے ایگریمنٹس بھی کیے ہیں. لیکن ٹاٹا گروپ اور ایئر بس کا یہ جو اب معاہدہ سامنے آیا ہے یہ تو انڈیا کو بدل کے رکھ دے گا. یعنی دیکھیں نا کہ اب اگر ہیلی کاپٹر بھی انڈیا کے اندر مینوفیکچر ہوں گے تو وہاں پہ تو کہاں سے کہاں وہ پہنچ جائیں گے, اور ان کے لیے تو یہ ایک ایسی ون ون سچویشن ہے کہ جس میں اب ان کو کہیں کوئی پہنچنے سے روک نہیں سکتا. ہم نے تو آپ کو بلکہ کچھ دن پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ وہاں پر تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ ایئر ٹیکسی جو ہے وہ چلانے کی سوچا جا رہا ہے, اور یہ عنقریب آپ دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ وقت کی بچت ہوگی, وہ انرجی جو ہے وہ ویسٹ ہونے سے بچے گی, اور خاص طور پر جو ٹریفک جام ہوتا ہے اور جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے بچنے کے لیے, اور وہ بہت ہی چیپ ٹریول ہوگا. یعنی بہت ہی چیپ ٹریول سے مراد یہ کہ ہیلی کاپٹر کا ٹریول بہت ایکسپینسو ہوگا, اور ایئر ٹیکسی کا ٹریول جو ہے وہ تو بڑا ایکسپینسو ہوگا, وہ ہم کہاں کر سکیں گے. تو دیکھیں یہ وہ بات